کرنے والا اکیلا اللہ رب العزت ہے، اکیلا اللہ رب العزت ہے۔ تو جب مالک بھی وہی ہے اور ہر جگہ پر حکومت بھی اسی کی ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ انسان کسی جگہ پر چلا جائے، اس ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں جا سکتا ہے، دوسرے ملک سے بھاگ کر تیسرے ملک میں جا سکتا ہے، ایک کونے سے دوسرے کونے میں جا سکتا ہے، لیکن جہاں بھی جائے گا وہاں پہ حکومت اللہ ہی کی ہوگی۔ جس ملک میں بھی جائے گا وہ زمین کے مالک اللہ ہی ہوگا۔ جس جگہ پہ بھی چلا جائے گا وہاں پہ سورج کی کرنیں اللہ ہی کی ہوں گی۔ جس جگہ پہ بھی پہنچ جائے گا چاند کی چاندنی اس کو پہنچے گی، وہ اللہ کا بنایا ہوا چاند ہے۔ یہ ہوا اللہ کی استعمال کرے گا، وہ زمین کو وہ اللہ ہی کی ہے جس کو یہ استعمال کرے گا۔ کوئی رزق کھائے گا تو وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہوگا، اور جن ہاتھوں سے اور جن پاؤں سے اور جس جسم کو حرکت کر کے وہاں پہ لے جائے گا وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ کوئی ایسی جگہ ہے نہیں کہ انسان وہاں پر پہنچ جائے اور وہاں پر کہے کہ یہاں پہ اب میں آزاد ہوں، یہاں پہ میرے اللہ کی اب کوئی حکومت نہیں، اب میں اللہ کی کیوں مانوں۔ جہاں جائے گا، چاند پر بھی انسان چلا جائے تو چاند پہ بھی اللہ ہی کی ماننی پڑے گی، اور زمین کے اندر اگر سوراخ کر کے نیچے اتر جائے وہاں پہ بھی اللہ ہی کی ماننی پڑے گی۔ کوئی جگہ ایسی ہے نہیں کہ جہاں پہ اللہ کی حکومت نہ ہو، جہاں پہ اللہ کی بادشاہت نہ ہو۔ تو جب سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، آسمانوں زمینوں غرضے کی جس چیز کا بھی انسان نام لے لے، اللہ کے علاوہ ساری مخلوق ہے، سب کے مالک اللہ رب العزت ہیں۔ تو جو مالک ہے اور جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے اور جو ہمیں روزی دینے والا ہے، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اس اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کو پہچانو اور اسی کی عبادت کرو۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ اور کوئی اللہ ہے ہی نہیں ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ اور کوئی الہ ہے ہی نہیں، صرف میں الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی الہ نہیں، کسی الہ کا وجود ہی نہیں ہے میرے علاوہ۔ لہذا فاعبدنی، تو میری ہی عبادت کیا کرو، تابعداری میری ہی کیا کرو، عبادت میری ہی کیا کرو۔ فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو، میرے علاوہ اور کسی کو مت پوجو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کی ذات کے لیے ہیں جو تمام کے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہی اس جہان کا مالک بھی اللہ، قبر کے جہان کا مالک بھی اللہ ہے، انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس جہان کا مالک بھی اللہ ہے، بچپنے کے زمانے کا جو جہان ہے اس میں بھی مالک اللہ ہے، اور پھر انسان جب اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہوگا اس جہان کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام کے تمام جہانوں کو پالنے والا ایک اللہ ہے۔ یہاں پہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، قبر کی ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، اور جنت کی ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہی اللہ ہے مہربان، وہی کائنات کے اندر رحم کرنے والا ہے، اسی کی مہربانی سے انسان بچ سکتا ہے۔ اگر اس کا رحم نہ ہو، اس کی مہربانی نہ ہو تو کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا۔ دنیا میں بھی اسی کی مہربانی اور آخرت میں بھی مسلمانوں کے اوپر اسی کی مہربانی ہوگی تو جنت میں جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر کوئی آدمی بھی اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنے کسی کام کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، الا یتغمدنی اللہ برحمتہ، ہاں اگر اللہ رب العزت کسی کو اپنے رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے تو پھر وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ بات ہمارے لیے ہے کہ آپ کے لیے بھی ہے؟ آپ کے اوپر بھی اللہ کا فضل ہوا تو تب آپ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، مجھ پر بھی اللہ کا فضل ہوگا تو میں جنت میں جاؤں گا، مجھ پر بھی اللہ کا فضل ہوگا۔ الا یتغمدنی اللہ، ہاں اللہ جس کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے تو اللہ رب العزت یہ رحمان ہے اور اللہ رب العزت یہ رحیم ہے۔ اللہ رب المالک یوم الدین، قیامت کے دن کے مالک اللہ رب العزت ہیں، قیامت کے دن کے مالک اللہ رب العزت ہیں، جزا اور سزا کے فیصلہ کرنے والے اللہ رب العزت ہیں، جنت جہنم کا فیصلہ کرنے والے اللہ رب العزت ہیں، اور ترازو کا فیصلہ کرنے والے اللہ رب العزت ہیں۔
پلسرات سے آسانی سے گزارنے والے اللہ رب العزت ہیں، اور اس دن کے اندر نیکیوں کو بڑھانے والے اور برائیوں کو کم کرنے والے یہ اللہ رب العزت ہیں۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے مالک اور قیامت کے دن کے ایک ایک عمل کے ایک ایک کام کے مالک اللہ رب العزت ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تاکہ جب رحمان بھی اللہ ہے اور رب بھی اللہ ہے، تعریف بھی ساری اللہ کی ہے اور مالک بھی وہی ہے، دنیا کا بھی آخرت کا مالک بھی وہی ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ پھر ہم اپنے سر کو تیرے ہی سامنے جھکائیں گے، تیرے علاوہ کوئی اور ایسا اس لائق ہی نہیں کہ ہمارا سر اس کے آگے جھکے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، تو اللہ رب العزت خود کہہ رہے کہ جب میں ہی الہ ہوں تو میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ عبادت کے لائق وہ خالق ہے، عبادت کے لائق وہ مالک ہے، عبادت کے لائق وہ اللہ ہے، عبادت کے لائق وہ ہے کہ جو ہمیں ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، عبادت کے لائق وہ ہے کہ میری زندگی جس کے قبضے میں ہے، عبادت کے لائق وہ ہے کہ میرے سانس جس کے قبضے میں ہے، عبادت کے لائق وہ ہے کہ میرا رزق جس کے قبضے میں ہے، عبادت کے لائق وہ ہے کہ میری بیوی بچوں کی جانیں جس کے قبضے میں ہے، عبادت کے لائق وہ ہے کہ ساری کائنات جس کے قبضے میں ہے۔ تو کہا کہ اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں ہو؟ فاعبدنی، میری ہی عبادت کیا کرو، اپنے سر کو میرے آگے ہی جھکایا کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ رب العزت کا یہ حق ہے کہ میری گردن اللہ کے سامنے جھکے، میرا ماتھا اللہ کے سامنے ٹکے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو، یہ اللہ کا حق ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں ہے، اور جس کی بھی عبادت کرو گے وہ خود محتاج ہوگا۔ باپ کی عبادت کرو گے باپ خود محتاج ہے، ماں کی عبادت کرو تو ماں خود محتاج ہے، اور کسی بت کی عبادت کرو تو وہ خود محتاج ہے۔ جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا، اور جس کو اللہ مانا ہے وہ محتاج نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ساری اچھی صفات میرے اندر ہیں، اور سارے قدرت اور سارا قبضہ میرا ہے، اس لیے صرف تمہارا سر میرے سامنے جھکنا چاہیے، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے یہ سر جھکے یہ مجھے پسند نہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں کہ ہم کسی اور کی عبادت کریں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب بھی ہماری کوئی ضرورت ہے، ہم لمحہ لمحہ محتاج ہیں، اے اللہ ہم ہر ضرورت میں تجھ سے مدد مانگیں گے، ہمیں بھوک لگے گی ہم تجھ سے مانگیں گے، ہمیں پیاس لگے گی ہم صرف تجھ سے مانگیں گے، میں بیمار ہو جاؤں گا صرف تیرے سے شفا مانگوں گا، مجھے کوئی ضرورت پیش آ رہی ہے، سردی گرمی سے بچنے کی ضرورت ہے، ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری مدد کا محتاج ہوں، میں گھر میں ہوں تو تیری مدد کا محتاج، میں بازار میں ہوں تو تیری مدد کا محتاج، میں مسجد میں ہوں تو تیری مدد کا محتاج ہوں، میں جوانی میں ہوں، میں بچپنے میں ہوں تو تیری مدد کا محتاج ہوں، میں جوان ہوں تو تیری مدد کا محتاج ہوں، میں بوڑھا ہوں تو تیری مدد کا محتاج ہوں، اے اللہ میں زندہ ہوں تو تیری مدد کا محتاج، میں مر جاؤں تو میں تب بھی تیری مدد کا ہی محتاج ہوں، اے اللہ میں خود کچھ بھی نہیں ہوں، میں گندا ہوں، ناپاک ہوں، میرے پہ تو ایسا ایسا زمانہ گزرا، اور میں انسان کی کیا ذرا سے رنگ ہلتے تو پڑھا لکھا آدمی ہو، بہت بڑا پروفیسر ہو، بہت پڑھا لکھا انجینئر ہو، بہت بڑا ڈاکٹر ہو، لیکن اللہ رب العزت ذرا سے رنگ اس کی ہلا دے تو بالکل پاگلوں جیسی حرکتیں کرتے ہوئے پھرتا ہے۔ یہ بعض لوگ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان، یہ پاگل آدمی جا رہا ہے، یہ گند اٹھا اٹھا کے کھا رہا ہے، گند کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ کیسی کیسی حرکتیں کر رہا ہے، وہ بھی میری آپ کی طرح کوئی انسان ہے۔ اللہ نے ایک رگ کو ذرا سے ہلا دیا تو اب اس کو اپنا کیا پتہ نہیں، دوسروں کا بھی پتہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے سب کچھ۔ تو انسان، اللہ رب العزت کہہ رہے کہ میرا حق ہے کہ تم میری عبادت کرو، اپنے سر کو میرے سامنے جھکاؤ، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے یہ سر جھکے یہ مجھے برداشت نہیں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی اللہ ہوں، فاعبدنی، لہذا صرف میری ہی عبادت کرو، میرے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں۔ اللہ کی عبادت، اور اللہ نے اپنی عبادت کے لیے سب سے بڑی جو عبادت دی ہے وہ ہمیں نماز جیسی عبادت دی ہے، نماز جیسی عبادت دی ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر
ساری مخلوقات کی عبادت جمع ہو جاتی ہے. بعض مخلوق جو ہے وہ صرف اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. بعض مخلوق ہیں اللہ نے ان کو رکوع میں پیدا کیا ہوا ہے، ساری زندگی وہ رکوع میں. بعض مخلوق ایسی کہ اللہ نے ان کو سجدے کے لیے پیدا کیا، ساری زندگی وہ سجدے میں. ایسے ہی فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، بعض فرشتوں کو قیام پہ لگا دیا، وہ ہمیشہ کے لیے قیام پہ. بعض فرشتوں کو اللہ نے تسبیح پہ لگا دیا، وہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. بعض فرشتوں کو اللہ نے سجدے میں ڈال دیا، ہمیشہ کے لیے سجدے میں. اور بعض مخلوق جو جس عبادت کے اندر اللہ نے ساری مخلوق کو لگا دیا. اللہ نے ہمیں 2 رکعت نماز ایسی دے دی ہے، میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا تو انسانوں کی عبادت بھی اس کے اندر آ جائے گی، اور نباتات کی عبادت بھی اس کے اندر آ جائے گی، اور جمادات کی پتھر وغیرہ کی عبادت بھی اس کے اندر آ جائے گی، پرندوں کی عبادت بھی اس کے اندر آ جائے گی، فرشتوں کی عبادت بھی اس کے اندر آ جائے گی. 2 رکعت انسان نماز پڑھ کر ساری مخلوقات کی عبادت کو جمع کر لیتا ہے، ساری مخلوق کی عبادت جمع ہو جاتی ہے. اس کے اندر یہ رکوع بھی کرتا ہے، اس میں یہ سجدہ بھی کرتا ہے، اس میں یہ قیام بھی کرتا ہے، اس میں یہ تسبیح بھی پڑھتا ہے، اس میں یہ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، اس میں یہ درود شریف بھی پڑھتا ہے، اس میں یہ دعائیں بھی مانگتا ہے. اللہ رب العزت ساری عبادات کو جمع کر دیتے ہیں اس کی 2 رکعت نماز کے اندر. کہ میرے عزیز محترم بھائیوں، یہ میری نماز صرف نماز نہیں، نماز برائے نماز نہیں ہے، یہ میری نماز اللہ نے مجھے دی ہے مجھے اپنی ساری زندگی کو درست کرنے کے لیے. ایسا نہیں کہ میں مسجد میں آؤں تو میں نمازی ہوں، میں بازار میں جاؤں تو میں کچھ اور ہوں، میں گھر جاؤں تو میں کچھ اور ہوں. نہیں، جب میں مسجد میں آ کر جیسے نماز پڑھ رہا ہوں میں اور اللہ کی طرف میرا دھیان ہے، میرے بازار میں بھی میرا دھیان اللہ کی طرف ہو، میرے گھر میں بھی میرا دھیان اللہ کی طرف ہو. نماز یہ ایک پوری زندگی گزارنے کی مشق ہے. اللہ رب العزت اس لیے بار بار مسجد میں بلاتے ہیں. اپنی نگرانی میں جیسے کوئی آدمی کام کراتا ہے کسی طالب علم سے، کسی شاگرد سے آدمی کام کرواتا ہے کہ میری نگرانی میں یہ کام کرو، تو پھر توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ وہ اچھے سے اچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح اللہ رب العزت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ ایک حدیث میں آتے ہیں، اللہ رب العزت کہیں گے انت عبد اللہ کانک ترا، اس طریقے سے عبادت کیا کرو، نماز ایسی پڑھا کرو، عبادت ایسی کیا کرو جیسے کہ تم اپنے سامنے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تمہاری کیفیت پیدا نہیں ہوتی، کم از کم عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے ذہن میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کے لیے میں یہاں پہ کھڑا ہوں، جس کے کہنے پہ میں یہ کام کر رہا ہوں، جس کے کہنے پہ میں رکوع اور سجدہ کر رہا ہوں، جس کے کہنے پہ میں یہ حق ادا کر رہا ہوں، یہ عبادت کر رہا ہوں، وہ اللہ میری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے. اس کو میری نیت کا بھی پتہ ہے اور اس کو میرے خیال اور تصورات کا بھی پتہ ہے. میں قیام میں کھڑا ہوں تو میں کیا سوچ رہا ہوں، میں رکوع میں ہوں تو میں کیا سوچ رہا ہوں، میں سجدے میں ہوں تو میں کیا سوچ رہا ہوں، میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں تو میرا دھیان کہاں پر ہے، میں اپنی نماز پڑھوں تو میرا دھیان کہاں. اللہ رب العزت کو انسان کے وہم و گمان کا اور انسان کے خیالات کا بھی علم ہوتا ہے. کہ یہ دھیان رکھو کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت کو وہ دیکھ رہا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے نہیں جیسے دل کیا ویسے نماز پڑھ لی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، جیسے میں نے نماز سکھائی ہے، جیسے میں نے نماز پڑھی ہے ویسی نماز پڑھو تو اللہ کے یہاں قبول ہے. تو صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے کہ مجھے تم نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کیسی کہ رات کو کھڑے ہو رہے ہیں اور صبح فجر کی اذان دینے کے لیے حضرت بلال تشریف لے آئے، ساری رات نماز میں گزر گئی، اللہ کی طرف توجہ ہے، کوئی پتہ ہی نہیں. وہ تو نماز ختم ہوتی ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میرے پاؤں کے اوپر تو ورم آ گئے، پاؤں میرے سوج چکے ہیں. جب تک نماز میں پتہ ہی نہیں، کسی دنیا کی کسی چیز کا خیال ہی نہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، دنیا کے سارے مشاغل سے، دنیا کے سارے کاروبار سے، دنیا کی ساری مصروفیات سے الگ ہو کر، فارغ ہو کر صرف اللہ کی طرف رغبت. تو میرے عزیز محترم بھائیو، جب ہم نماز ویسی نماز پڑھیں گے جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسی لیے حکم ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. یہ حکم نہیں کہ جیسے چاہو نماز پڑھ لو.
نماز کا قائم کرنا وہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آداب بتلائے ہیں، جو نماز کے فرائض اور واجبات بتلائے ہیں، جو نماز کے مستحبات بتلائے ہیں، اس طریقے کے مطابق جو آدمی نماز پڑھے تو وہ ہے اقامت صلاۃ۔ ہاتھ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں ہاتھ کہاں تک اٹھانی ہے، انگلیاں کس طریقے سے رکھنی ہے، اور ہاتھوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور پھر اسی طریقے سے کب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ لا کر باندھنے ہیں، کس جگہ پر ہاتھ باندھنے ہیں، اور ہاتھ کو کس طریقے سے باندھنا ہے، یہ سارے کے سارے طریقے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ تو یہ ہماری نماز، اگر ہم اس طریقے سے نماز پڑھیں گے تو پھر یہ نماز ہوگی اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو، ایسی نماز پڑھو کہ میری یاد کی مشق ہو جائے۔ تب آدمی اس سے صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ جیسی نماز کا وقت آتا، بازاروں میں بھی ہوتے، نماز کا وقت آتا تو دکانوں کو، کاروبار کو ایسے چھوڑ کر چلے جاتے کہ جیسے ان کے یہ ہے ہی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوتے تھے، ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے تھے، ہنسی مذاق بھی کر رہے ہوتے تھے، بڑے اچھے موڈ میں ہوتے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا، ادھر سے اذان ہوتی یا نماز کا وقت ہوتا، آپ کا چہرہ بدل جاتا تھا اور فوراً اٹھتے کہ میرا وقت آ گیا کہ اپنے رب کے سامنے میں کھڑا ہوں، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا وقت آ گیا۔ تو جو یہ اس آدمی کو ہوگا جس کے دل کے اندر یہ احساس ہو کہ وہ اللہ ہے کون، وہ اللہ ہے کون ہے۔ ایک دنیا دار کوئی میرا استاد ہو، کوئی میرا ٹیچر ہے، کوئی دنیا کا کوئی افسر ہے، اگر وہ آ جاتا ہے اور مجھے اس کی قدرت کا مجھے اندازہ ہے، اس کے اختیارات کا مجھے اندازہ ہے، میں اس حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، جیسے وہ کہتا ہے میں اس کی بات کو مانتا ہوں۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ دنیا کے اے سی ڈی سی اور دنیا کے وزیر اور صدر، یہ دنیا کے اختیارات والے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے قبضے قدرت میں اس کے قبضے قدرت کے اندر ہوں۔ وہ جب چاہے تو نماز میں میری جان نکال لیں، چاہے تو نماز کے بعد میری جان نکال لیں، اسی کی توفیق سے میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا کہ نماز اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھنی ہے اللہ کے دھیان کے لیے۔ یہ پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے تو ہماری زبان سے کچھ اور الفاظ نہیں نکل آتے، وہ نماز رکوع سجدہ سارے پورے کر کے سلام پھیر دیتے ہیں، اور پھر خود بھی بعض اوقات آدمی کو یاد نہیں ہوتا کہ میں نے کون سی صورتیں پڑھی ہیں، میں نے کتنی مرتبہ تسبیحات پڑھی ہے، آج میں نے کون سی صورت پڑھی ہے، سورۃ فاتحہ کے اندر کوئی غلطی تو نہیں میں نے کر لی۔ تو میرے عزیز محترم بھائیوں، وہ کہا کہ نماز برائے نماز نہیں ہے، نماز پوری زندگی کو سنوارنے کے لیے ایک مشق ہے۔ جیسے نماز کے اندر حکم ہے کہ اپنی نظریں کھڑے ہو تو نظر سجدے کی جگہ پر رکھو، اور رکوع میں جاؤ تو نظر پاؤں کے اوپر ہو، اسی طرح سجدے میں جائے تو انسان بتایا کہ نظر جو ہے وہ ناک کے اوپر نظر ہو، اور سلام کر رہا ہے، سلام پھیر رہا ہے تو دائیں بائیں کندھے کے اوپر نظر ہو، تو نظر کی مشق بتائیے، تاکہ جو آدمی دن میں 5 دفعہ مسجد میں آ کر یہ مشق کرے گا اپنی نظر کی حفاظت کرنے کی، جب بازار میں جائے گا تو اس کی آنکھوں، وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکے گا، اس کی آنکھوں، اس کو مشق ہو چکی ہوگی، اس کو پریکٹس ہو چکی ہوگی کہ وہ اپنی نظروں کو کنٹرول کر لے۔ انسان نماز کے اندر حکم ہے کہ نماز کے اندر یہ پڑھنا ہے، یہ سورۃ فاتحہ پہلے پڑھنی ہے، اپنی مرضی سے انسان نہیں پڑھ سکتا سورۃ فاتحہ بعد میں پڑھ لے اور کوئی سورت پہلے پڑھ لے، نہیں، حالانکہ یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے، نہیں، جو اللہ نے کہہ دیا ویسے ہی کرنا ہے، پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورت پڑھنی ہے، اور پھر رکوع کے اندر جانا ہے تو یہ تسبیح پڑھنی ہے، اپنی مرضی سے تسبیح نہیں پڑھ سکتا، اور تکبیرات انتقالات ہیں، اللہ اکبر کہہ کر اوپر نیچے ہونے، سجدے میں جانا ہے تو یہ تسبیح پڑھنی ہے، سلام پھیرنا ہے تو ان الفاظ کے ساتھ سلام پھیرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے تو وہ آخر میں پڑھنا ہے، شروع میں نہیں پڑھنا۔ یہ انسان کو مشق ہوگی کہ جو میرا اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی زبان سے وہ الفاظ نکالنے ہیں، کہ دن میں 5 دفعہ جب مسجد میں آ کر اس چیز کی مشق وہ کرے گا توجہ دھیان سے، پھر جب وہ بازار میں جائے گا، جب وہ بیوی بچوں میں بیٹھے گا، جب وہ کاروبار میں ہوگا، جب وہ کوئی چیز بیچ رہا ہوگا تو اس کی زبان اس کے قابو میں ہوگی، وہ اس زبان سے پھر جھوٹ نہیں بول سکے گا، وہ اس زبان سے پھر گالی نہیں دے سکے گا، وہ اس زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہے گا، اس لیے کہ مشق اس نے کر لی ہے۔ مشق کرنے کی جگہ اور ہوتی ہے، عمل کرنے کی جگہ اور ہوتی ہے۔ انسان ڈرائیونگ سیکھتا ہے ایک الگ جگہ پر،
جب سیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ سارے جس جگہ پہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. انسان علم حاصل کرتے ہیں ایک مدرسے کے اندر اور پھر اس کو پھیلانے کے لیے سارے عالم کے اندر وہ جاتے ہیں. تو مشق کرنے کی جگہ اللہ نے یہ نماز بنائی ہے اور مسجد بنائی ہے. مسجد میں آ کر انسان باجماعت بار بار اس کی مشق اللہ رب العزت کراتے ہیں. فجر انسان نیند سے اٹھتا ہے، غفلت کی حالت میں ہوتا ہے، نیند سے اٹھتا ہے، اللہ رب العزت اپنے پاس بلا لیتے ہیں تاکہ اس کو یاد آ جائے کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہوں. پھر انسان کاروبار کے لیے جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت دوپہر کو بلا لیتے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف اس کا دھیان نہ لگ جائے اور اس ماحول میں رہ کر اس کی مشق کمزور نہ پڑ جائے. پھر اللہ بلا لیتے ہیں، پھر عصر کے وقت اللہ بلا لیتے ہیں، پھر مغرب کے وقت اللہ بلاتے ہیں، پھر عشاء کے وقت اللہ بلاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ رات تہجد میں کھڑے ہو کر بھی مجھے یاد کرو، پھر نوافل بھی پڑھو، فلاں فلاں نفل بھی پڑھ لو. یہ بار بار اللہ بلاتے ہیں تاکہ اس کی مشق ہو جائے، کہ تاکہ اس کی باہر کی زندگی، اس کی شادی بیاہ وہ سنت کے مطابق ہو جائے، اس کا مرنا جینا سنت کے مطابق ہو جائے، اس کے گھر کی زندگی سنت کے مطابق ہو، اس کا بازار کی زندگی سنت کے مطابق ہو. اس لیے ہماری نماز صرف نماز برائے نماز نہیں ہے، نماز برائے تجارت بھی ہے، نماز برائے زراعت بھی ہے. ہماری نماز دنیا ہمارے ہر کاروبار کو درست کرنے کے لیے ہے. ہمارے دنیا کے سارے کاروبار، ہمارے سارے کام کاج وہ درست ہو جائے، میرا ہاتھوں کے اوپر کنٹرول ہو جائے. اللہ نے کہا کہ ہاتھ یہاں پر اٹھانے ہیں، یہاں سے باندھنے ہیں، رکوع میں ہاتھ یہاں پر رکھنے ہیں، سجدے میں ہاتھ ایسے رکھنے ہیں. اللہ مشق کرا رہے ہیں کہ مشق ہو جائے کہ میری اپنی مرضی نہیں ہے، تاکہ میں اس ہاتھ سے کوئی اس ہاتھ سے کسی کے اوپر ظلم نہ کر دوں، اس ہاتھ سے میں کوئی غلط دستخط نہ کر دوں، اس ہاتھ سے میں کوئی مظلوم کا ساتھ دوں، اس ہاتھ سے میں کوئی ظالم کا ساتھ نہ دے بیٹھوں. تو ہماری نماز ہماری پوری زندگی کو درست کرنے کے لیے مشق ہے، یہ مشق ہے. اس لیے وہ تب ہوگی کہ جب ہم اپنے نماز کے اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، اور جماعت کے علاوہ بھی نوافل پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور لمبے اگر ہم نفل پڑھیں گے اور توجہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے. یہ نہیں کہ صرف 3 دفعہ تسبیحات پڑھ لی، نہیں، 3 دفعہ تسبیحات سے تو بھی دھیان نہیں آتا. ہم 5 دفعہ تسبیحات پڑھیں، ہم رکوع کے اندر سجدے کے اندر 5 دفعہ پڑھ لیں، ہم نفل پڑھ رہے ہیں، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم لمبے سے لمبا سجدہ کریں اور اس کے اندر تسبیحات پڑھیں، ہم لمبی سے لمبی تلاوت کریں. قرآن پاک کی تلاوت یہ صرف چند ایک مخصوص صورتیں قرآن پاک کے اندر نہیں، سارا قرآن پاک اللہ کا ہے. جیسے آخری صورتیں اللہ کے قرآن پاک کی ہیں، ایسے باقی قرآن پاک بھی اللہ نے پڑھنے کے لیے نازل کیا ہے. جیسے آخری صورتیں ہم نے چند ایک یاد کر لی اور ہم وہ نماز میں پڑھتے ہیں، ایسے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن پاک کو آسان کیا ہے. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، مختلف جگہوں سے قرآن پاک کو پڑھا کرو. تو جب آدمی مختلف جگہوں سے قرآن پاک پڑھے گا پھر بھی اس کا نماز میں دھیان لگے گا، تھوڑی توجہ کرے گا اور اس کا معنی اور مطلب سمجھنے کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی سوچ رہا ہوگا تو پھر نماز میں اور زیادہ دھیان آئے گا. تسبیحات کو بڑھائے گا تو نماز میں اور دھیان آئے گا. تو فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میرے دھیان کے لیے پڑھو، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو. نماز میں آ کر بھی ہم اگر اللہ کو یاد نہ کریں تو پھر بازار میں اور دکان پر بیٹھ کر اللہ یاد نہیں آتے. اس لیے نماز مشق ہے ہماری دکان کو درست کرنے کے لیے. ہماری زندگی کے اندر سے حرام نکل جائے، ہماری زندگی کے اندر حلال آ جائے، ہماری زندگی کے اندر سے ناجائز نکل جائے، ہماری زندگی کے اندر صحیح چیز آ جائے، اس کا سب سے بڑا ذریعہ وہ اللہ نے ہمیں نماز عطا کی ہے. اس لیے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، انسان کی زندگی میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو وہ یہ سوچ رہے کہ میری نماز کے اندر کمی ہے. اللہ کے فرمان کے اندر کمی نہیں ہو سکتی. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی نماز پڑھے ہر قسم کی بے حیائی، ہر قسم کی فحاشی، ہر قسم کی غلط چیزیں وہ اس کی زندگی سے نکل جائیں گی، وہ اس کی زندگی سے نکل جائیں گی. اگر نہیں نکلی ابھی تک اور میں بار بار نماز بھی پڑھ رہا ہوں تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میری نماز ابھی ٹھیک نہیں ہوئی، مجھے اور اپنی نماز کو درست کرنا ہے، مجھے اپنی نماز کو بھی اور درست کرنا ہے اور اس کے اوپر ابھی مشق کرنی ہے. تو یہ اللہ کا حق ہے کہ جیسے اللہ کے ہمارے پیدا کرنے والے اللہ، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں مالک ہوں وَاعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کا حق ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. تو اللہ ہی کی عبادت اور ویسی عبادت جیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے ہمارے سب سے پہلے جو میرے اختیار میں ہے کہ میں اپنے ظاہری ڈھانچہ نماز کا وہ درست کر لوں.
ہاتھ باندھنے کی جگہ، رکوع میں جانا ہے تو کمر کیسی ہونی چاہیے، سجدے میں جانا ہے تو ہاتھ میرے کہاں پر ہونے چاہیے، ناک پہ رکھنے ہیں، یہ پیشانی رکھنی ہے، یہ سجدے میں جا کر میں پاؤں اٹھا سکتا ہوں یا نہیں اٹھا سکتا۔ ہر جگہ پہ علماء موجود ہیں، آدمی ان سے پوچھ کر اپنی نماز کو درست کرے، اپنی نماز کو درست۔ کبھی بھی زندگی میں مجھے یہ خیال نہ ہے کہ میری نماز درست ہو چکی ہے، کبھی بھی زندگی میں یہ خیال نہ ہے کہ میری نماز درست ہو چکی ہے، جیسے اللہ کے نبی نے کہا تھا میری نماز ویسے ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی داڑھی میں تو یہ سفید بال آ گئے ہیں، آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتھا، یہ سورہ ہود اور اس جیسی جو اور صورتیں ہیں جن کے اندر حکم یہ ہے کہ فاستقم کما امرت، جیسے ہم نے آپ کو عبادت کا حکم دیا ویسی عبادت کریں، ان آیتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کہ جیسے اللہ نے حکم دیا میں کیسے ویسے ادا کر سکتا ہوں۔ تو ہم بھی عبادت کر کے مطمئن نہ ہو جائیں، اگر ہم مطمئن ہو گئے تو پھر ہم اس کو اور ٹھیک نہیں کر سکیں گے۔ میری عبادت میری موت تک میں نے اس نماز کو درست کرتے ہی رہنا ہے اور ٹھیک کرتے کرتے اللہ کے پاس پہنچ جانا ہے۔ تو میری نماز صرف نماز نہیں، میری نماز میری پوری زندگی کو درست کرنے کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر ہوا تو آپ نے ایک عورت کا ذکر ہوا اور پھر آپ کے سامنے ایک مرد کا ذکر ہوا کہ یہ نمازیں تو بہت پڑھتا ہے لیکن یہ چوری بھی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی، نماز اس کو چوری سے روکے گی۔ نماز جب آدمی پڑھے گا، اللہ کے سامنے سر رکھے گا، بار بار اللہ کا خیال آئے گا اور اللہ کا خوف دل کے اندر بیٹھے گا، اللہ کی محبت دل کے اندر بیٹھے گی تو سارے کے سارے گناہ اس کی زندگی سے نکل جائیں گے، سارے گناہ زندگی سے نکل جائیں گے۔ تو میرے عزیز محترم بھائیوں، ہم نماز کو درست کریں اور جیسی نماز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ ہمارا ہدف ہے۔ ہم نے وہاں تک نماز کو سیکھتے رہنا حتیٰ کہ موت آ جائے، اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہو کر پیش ہو۔ تو نماز پڑھنی اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اور پھر اللہ کو یاد کرنا ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ ہمیں یاد آئے، ہمیں کوئی وقت بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل دماغ سے اللہ رب العزت نکل جائے۔ اللہ رب العزت جب انسان کے دل سے اللہ نکل جاتا ہے پھر اللہ رب العزت بھی اس کو اپنی یاد سے نکال دیتے ہیں۔ جب انسان اللہ کو بلا دیتا ہے پھر اللہ رب العزت بھی اس کو بلا دیتے ہیں۔ پہلے انسان اللہ کو بلاتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کو بلا دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت بھی پھر اس کی مدد نہیں کرتے، اللہ بھی پھر اس کی مدد کو چھوڑ دیتے۔ اس لیے میرے نماز پڑھنی ہے، ہم نے ذکر کرنا ہے اللہ کے دھیان کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج دنیا کے اندر سارے آدمی پریشان ہیں، دل کے سکون چاہتے ہیں، کوئی شراب پی کر سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ناچ گانے کر کے سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ کوئی اور غلط کام کر کے اپنے سکون کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جتنے بھی انسان اللہ کے ذکر کے علاوہ اور طریقوں کو، آپ کے طریقوں کو، بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر اور کسی بھی طریقے سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کر لیں، اللہ نے سب کے لیے اعلان کر دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر اطمینان اور سکون چاہتے ہو تو وہ اطمینان اور سکون میں نے شراب میں نہیں رکھا، میں نے ناچ گانے میں نہیں رکھا، میں نے گناہوں کے اندر نہیں رکھا، میں نے اطمینان اور سکون اپنی یاد کے اندر رکھا ہے، اپنی شریعت اپنے احکامات کے اندر رکھا ہے۔ سب کے لیے اللہ نے یہ اعلان کر دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان وہ اللہ کی یاد کے اندر ہے، اور جہاں مرضی انسان ڈھونڈے، جتنا مرضی زور لگا دے، نہیں مل سکتا۔ انسان سکون حاصل کرنے کے لیے شراب پی لیتا ہے، سکون حاصل کرنے کے لیے ناچ گانے کرتا ہے، سکون حاصل کرنے کے لیے اونچے اونچے گانے بعض لوگ لگا دیتے ہیں، خود بھی نہیں سن رہے ہوتے اور دوسروں کو بھی پریشان کر رہے ہوتے ہیں، کیا پتا کہ توجہ جو ہے ہماری ادھر ادھر نہ جائے، وہ پریشانیوں سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ انسان جو ہے وہ سکون حاصل کرنے کے لیے دنیا کے سارے طریقے جب اختیار کر لیتا ہے تو خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو دنیا کی پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی، سکون مل جائے گا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ سکون اس میں نہیں ہے، خودکشی میں، مرنے میں بھی سکون نہیں ہے، سکون تو ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی نماز میں، اللہ کی تلاوت میں، قرآن پاک کے ذکر کرنے میں، تلاوت کرنے میں اللہ نے سکون رکھا ہے، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جانے میں سکون ہے،
آج انسان پریشان ہے، کوئی مہنگائی سے پریشان ہے، کوئی کہہ رہے بجلی مہنگی ہے اس سے پریشان، کوئی گیس کی وجہ سے پریشان، کوئی پیٹرول کی وجہ سے پریشان۔ دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ پریشانیاں بڑھتی رہیں گی۔ اگر اطمینان اور سکون چاہتے ہو اور اگر اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، واپس میری طرف آ جاؤ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اتنی مہنگائی میں بھی میں تمہارے دلوں کو سکون عطا کر دوں گا۔ یہ سکون تذکرے کرنے سے سکون نہیں ملتا انسان کو، ایک دوسرے کو گالی دینے سے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے انسان کو سکون نہیں ملتا۔ سکون ملتا ہے اللہ کی چھتری کے نیچے آ جائے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بنائے ہوتے۔ آج بھی آپ دنیا کے اندر دیکھ رہے اپنے رشتے داروں کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے جو آدمی جتنا سنت کا پابند ہے، جتنی بھی مہنگائی ہو، جتنی بھی پریشانی ہو، وہ آدمی مطمئن ہے۔ اس آدمی کی زبان سے ناشکری کے الفاظ نہیں نکل رہے، اس لیے کہ سکون اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ پیسوں سے سکون نہیں ملتا اور دولت سے سکون نہیں ملتا، سکون اللہ دیتے ہیں، دلوں کے اندر اللہ ڈالتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کہہ رہے کہ میری نماز کی طرف، میرے ذکر کی طرف، میری قرآن کی تلاوت کی طرف، میرے احکامات کی طرف واپس آ جاؤ۔ تو کہا کہ تو اللہ کا حق ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا حق ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ کو یاد کرے۔ اور فرمایا کہ ساری مخلوق کا اللہ نے حق رکھا ہوا ہے، ساری مخلوق کے میرے ذمہ حق، میں مخلوق کا حق ادا کروں۔ آتوا کل ذی حق حقہ، جس کا حق اللہ نے میرے ذمہ لگایا میں اس کا حق ادا کروں۔ بیوی کا حق میرے ذمہ ہے، خاوند کے ذمہ بیوی کا حق، بیوی کے ذمہ خاوند کا حق ہے، ماں باپ کے ذمہ اولاد کا حق، اولاد کے ذمہ ماں باپ کا حق ہے، پڑوسیوں کے ذمہ پڑوسیوں کا حق ہے، اور حاکموں کے ذمہ ماتحتوں کا حق، ماتحتوں کے ذمہ حاکموں کا حق ہے، مہمان کا حق ہے، رشتے داروں کا حق ہے۔ ہر ایک کے حقوق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کر دیے اور فرمایا کہ آتوا کل ذی حق حقہ، ہر ایک کو جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو ادا کر دو، تم پریشانیوں سے بچ جاؤ گے۔ پریشانی یہ حدود ہے، یہ حدود ہے۔ آپ سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں، اشارے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چوک پہ اشارے لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جس کا اشارہ کھل گیا وہ چلا جائے، تو جس کا اشارہ بند ہے وہ وہاں پہ رک جائے۔ کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، لیکن تب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ جب اشارہ بند ہے یا کھلا ہوا ہے، ہر طرف سے ٹریفک آنے کی کوشش کرتی ہے، رش بھی بن جاتا ہے، پریشانی بھی بنتی ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے تم میں سے ہر ایک کے لیے حدود بیان کر دی ہے، ہر ایک کی ذمہ داریاں بیان کر دی ہیں، ہر ایک کے لیے حد مقرر کر دی ہے۔ اپنی اپنی حد میں رہو، کسی کو پریشان نہ کرو، اللہ رب العزت تمہیں سکون عطا کر دیں گے، تمہاری دنیا کی زندگی جنت کا نظارہ بن جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے، یہ پھر جب مسلمان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو صحابہ کا آپس میں بھائی چارہ قائم کیا ہوا۔ یہ بڑی عمر کے تھے، اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھوٹی عمر کے تھے، ان کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم کر دیا، گویا کہ ان کے بڑے بھائی یہ ہو گئے۔ اب یہ جب ان کے اپنے گھر میں لے کر گئے، ان کو اپنے گھر میں لے کر گئے تو اس وقت ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوتا، یہ گھر میں لے کر گئے تو وہاں پر جا کر دیکھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو دیکھا گیا کہ ان کی جو بیوی ہے میلے کچالے اس کے کپڑے ہیں اور گھر کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے، کوئی کہاں پڑی ہوئی ہے۔ تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو ایسے جیسے کہ یہاں کے رہنے والے نہیں، کیونکہ جس گھر میں عورت ہوتی ہے صفائی ستھرائی ہوتی ہے، چیزیں سلیقے سے پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہ آپ نے اتنے گندے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں اور گھر کی یہ حالت کیوں ہے، گھر کی یہ حالت کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ عورت جو ہے وہ بنتی ہے سنورتی ہے خاوند کے لیے، گھر کو سنوارتی ہے ٹھیک کرتی ہے خاوند کے لیے، میرے خاوند کو مجھ سے کوئی رغبت ہی نہیں، میرے خاوند کی اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، اس لیے میں بھی گزارا کر رہی ہوں، وہ بھی گزارا کر رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن لی۔ اب دوپہر کا وقت ہوا تو اب یہ ان کے بھائی بن گئے تھے، دوپہر کا وقت ہوا، دسترخوان لگنے لگا، دسترخوان لگائے ان کے لیے کھانے کا۔ تو یہ حضرت ابو دردہ سے کہنے لگے کہ تم بھی آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھو کھانا کھاؤ۔ تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے کہ نہیں، میرا تو روزہ ہے، میں تو دن کو روزہ رکھتا ہوں، رات کو عبادت کرتا ہوں، میں تو آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے 2-4 دفعہ کہا، جب وہ نہ مانے تو کہنے لگے اچھا دسترخوان اٹھا لو، اگر تم میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاؤ گے تو میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔
تو صحابہ جو تھے وہ تو بڑے مہمان نواز تھے، تو انہوں نے پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھا اور اپنا نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، وہ نفلی روزہ توڑا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ مسئلہ بھی یہی ہے کہ نفلی روزے کو توڑا جا سکتا ہے کسی کے خاطر، اور پھر بعد میں اس کی قضا ہو جاتی ہے۔ اچھا، رات کا وقت ہوا، ان کا بستر حضرت سلمان فارسی کے لیے بستر لگا دیا گیا ان کو۔ تو سلمان فارسی جب لیٹنے لگے تو پوچھا کہ ابو دردہ تمہارا بستر کدھر ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میرا تو بستر کوئی نہیں، میں تو رات ساری عبادت کرتا ہوں، میں تو نہیں سوتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، بستر لے کر آؤ میرے ساتھ، یہاں بستر لگاؤ۔ تو جب 2-4 دفعہ کہا تو ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں بستر لے آیا، میرا خیال میں یہ تھا کہ چلو میں ان کے ساتھ آ جاتا ہوں، ان کا دل نہ ٹوٹے، جب یہ سو جائیں گے تو پھر میں اٹھ کر اپنی عبادت شروع کر دوں گا۔ تو وہ آ کے لیٹے، ان کے ساتھ تھوڑی دیر لیٹے رہے، تو ان کو جب یہ خیال ہوا کہ حضرت سلمان فارسی اب سو گئے ہوں گے تو وہ اڑنے لگے، تو سلمان فارسی نے آنکھ کھول لی، کہا کہ ابو دردہ کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ میں عبادت کے لیے۔ نے کہا کہ نہیں، لیٹ جاؤ یہاں پر۔ وہ ان کو اپنے ساتھ سلایا، پھر آخر رات میں جب خود تہجد کے لیے اٹھے تو پھر ان کو بھی تہجد کے لیے اٹھایا، کہا کہ اب تہجد کی نماز پڑھ لو۔ اسی طریقے سے جب فجر کی نماز کے بعد جب یہ نماز فجر کا وقت ہو گیا تو فجر کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگے، تو آپ تو جاتے ہوئے راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو دردہ ان لربک علیک حقا، تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے، اپنے رب کا حق ادا کیا کرو، یعنی عبادت کرنی ہے، اپنے رب کا حق ادا کرنا ہے، ایسے نہیں کہ بالکل عبادت چھوڑ دیں۔ اور کہا کہ ان لنفسک علیک حق، تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، جو اللہ نے تجھے جو جسم دیا ہوا ہے اس جسم کا بھی حق ہے، اس جسم کو کھانے کی ضرورت ہے تو اس جسم کو کھلاؤ، اس جسم کو آرام کی ضرورت ہے اس کو آرام بھی دیا کرو۔ تو ساری رات جو ہے وہ عبادت کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہنا اور سارا دن روزہ رکھتے رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی کبھی روزہ بھی رکھا کرو اور کبھی کھایا پیا بھی کرو، اسی طریقے سے رات کا کچھ حصہ سویا بھی کرو، یہ جسم کا حق ہے، اور اللہ کا بھی حق ہے رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کیا کرو۔ اور میں کو ان لزورک علیک حق، آپ کے پاس جو کہ مہمان آ جائے اس مہمان کا بھی حق ہوتا ہے، اس مہمان کا بھی حق ہوتا ہے، اس لیے تمہیں اپنے ساتھ بٹھایا تھا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ کہا کہ وہی لزوجک علیک حق، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اللہ نے یہ بیوی تمہیں دی ہے تو اس بیوی کا حق بھی ہے تمہارے اوپر ہے۔ تو جب یہ ساری بات ہوگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ ابو دردہ اپنے مہمان کو کیسا پایا، اپنے مہمان کو کیسا پایا کہ میں نے جو تمہارے ساتھ ان کو جوڑا؟ تو انہوں نے وہ رات کی اور کل کی ساری بات جو غصہ تھا وہ سارا کا سارا بتا دیں کہ یا رسول اللہ انہوں نے تو جاتے یہ بھی کیا، میری بیوی کو یہ کہا کہ کپڑے صاف پہنا کر گھر اس طرح کیا کر، اور میرا روزہ بھی توڑوا دیا، اور رات کو مجھے ساری رات کھڑے بھی نہیں ہونے دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے جو کہا سلمان نے سچ کہا، سلمان نے جو کیا سلمان نے ٹھیک کیا۔ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرو، مخلوق کا حق بھی ہے، مخلوق کا حق بھی ادا کرو۔ اللہ نے بیوی دی ہوئی ہے، بیوی کا حق بھی ادا کرو۔ بیوی کو کہا کہ اللہ نے خاوند دیا ہوا ہے، خاوند کا حق بھی ادا کرو۔ اللہ نے پڑوسی دیے ہوئے ہیں، ان پڑوسی کا حق بھی ادا کرو۔ اللہ نے اولاد دی ہوئی ہے، اولاد کا حق بھی ادا کرو۔ آج ہمارے یہاں بہت ساری لڑائی جھگڑی صرف اس وجہ سے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ دوسرے کا حق کیا ہے۔ وہ اگر مجھ سے کوئی مطالبہ کر رہا ہے تو کیا اس کا حق بھی ہے یا نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے نے مجھ سے کوئی مطالبہ کر لیا، اس نے میری گستاخی کر دی، وہ نافرمان ہو گیا، اس کو گھر سے نکال دو، اس کو ہار کر دو اور اس کو در بدر کر دو۔ تو یہ ساری اس وجہ سے کہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہمیں دین کے بارے میں علم نہیں، حالانکہ اللہ نے ہر ایک کے حقوق بیان کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت مجلس لگی ہوئی، صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک دائیں طرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چچے زاد بھائی بیٹھے ہوئے، ان کی عمر ہے 10-12 سال کی عمر، اور دوسری بائیں طرف بیٹھے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے صحابی اور بڑی عمر کے صحابی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریبی اور بہت زیادہ جانثار، بہت زیادہ تعلق والے۔ تو آپ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی پینے کی چیز آئی، دودھ یا پانی آیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیا اور تھوڑا سا بچا دیا۔ اب آپ نے یہ بیان کیا ہوا تھا کہ جب کوئی چیز تقسیم کرنی ہو تو پہلے دائیں طرف والوں کا حق ہے، پہلے ان کو دینی چاہیے، پھر اس کے بعد باری باری سب کو مل جائے۔ اب دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے صحابی، بائیں طرف تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل یہ کر رہا تھا کہ یہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دوں،
لیکن چونکہ آپ یہ مسئلہ بیان کر چکے تھے کہ دائیں طرف والے کا حق زیادہ ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس جو چھوٹے بچے ہیں ان سے پوچھا کہ عبداللہ حق تو تیرا بنتا ہے، تو کیا یہ میں ان کو دے دوں؟ اگر اجازت ہو تو ان کو دے دوں۔ تو وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ امام التفسیر تھے، وہ بھی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا تبرک ہے، اس میں کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا، یہ آپ مجھے ہی دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل بھی اپنا دل بھی یہی کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو، لیکن چونکہ وہ ان کا حق تھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، میں آپ کا تبرک ہے، میں کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا، یہ آپ مجھے دے دیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دیا، اور ایسے ناگواری کے اظہار کر کے ان کو دیا، لیکن چونکہ ان کا حق تھا اس لیے وہ ان سے لے کر دوسرے کو نہیں دیا، اور نہ یہ ساری زندگی کبھی یہ کہا کہ تجھے بڑوں کا خیال نہیں آتا، تو یہ پتہ نہیں ہے کہ آداب کیا ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ ان کا حق تھا، آپ نے حق بیان کیا اور حق والے کو اس کا حق دیا، حق والے کو اس کا حق دیا۔ ہمارے یہاں کوئی ایسا ہو جائے تو ہم اس کو برا بھلا کہیں۔ اب ایک طرف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے، اور وہ چھوٹے بچے ہیں 10-12 سال کے بچے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں، میں نہیں اجازت دیتا کہ یہ ان کو دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو دیا۔ تو بھی آپ نے فرمایا کہ آتوا کل ذی حق حق، جس کا بھی جو حق ہے اس کا حق اس تک پہنچاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ وہ دوسرے کو چاہیے کہ وہ آ کر تم سے لے لے، کہا کہ جس کے ذمے، آپ کے ذمے کسی کا حق ہے تو خود اس کے گھر جا کر اس کو دے کر آؤ، اس کو کیوں تمہارے پاس آنا پڑے۔ ایک صحابی تھے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک باندی سے شادی ہوگی، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باندی تھی، اور ان کے مالک نے ان کا نکاح کر دیا حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت کے اعتبار سے اتنے خوبصورت نہیں تھے، لیکن باندی وہ انکار نہیں کر سکتی، جب اس کے مالک نے اس کی شادی کر دی تو وہ ہوگی شادی۔ لیکن ان کے مالک نے ان کو یہ کہا کہ اگر تم مجھے اتنے پیسے لا کر دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اس کو مکاتب کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہا کہ اما جان، میرے مالک نے، میں باندھی ہوں، میرے مالک نے کہا کہ 9 کی چاندی لا کر دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی، اور 9 قسطوں میں ان کو ادا کرنی ہے، تو اگر آپ میرا کچھ تعاون کریں، میری کچھ مدد کریں تو میں ان کو اتنا مال لا کر دے دوں اور میں آزاد ہو جاؤں گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ تیرا کیا خیال ہے کہ اگر ایک ہی دفعہ میں یہ 9 کی چاندی ساری میں ہی ادا کر دوں؟ اپنے مالک سے پوچھو، اگر وہ اس پر راضی ہے تو یہ ساری میں دے دیتا ہوں۔ تو وہ پوچھ کر آ گئی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے دیے اور ان باندی کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد پھر ان کو آزاد کر دیا۔ اب باندی جب آزاد ہو جاتی ہے تو شریعت نے اس کو ایک اختیار دیا ہوا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس وقت کی باندیاں اور نوکروں سے بھی زیادہ اگلا درجہ ان کا نچلا درجہ ہوتا ہے کہ وہ باندی ہے، اپنی مرضی سے کھا پی نہیں سکتی، اپنی مرضی سے رہ نہیں سکتی، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اپنے دین کے متعلق معلومات، اپنے دین کو حاصل کرنا، اپنے دین کے اوپر عمل کرنا، یہ اس وقت کے غلام اور باندی بھی جانا کرتے تھے۔ اب شریعت نے اس باندی کو یہ حق دیا ہوا ہے کہ باندی جب آزاد ہو جائے تو اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو اس کا نکاح پہلے ہوا ہے اس کو وہ باقی رکھے یا اس کو ختم کر لے، یہ اس کو شریعت نے اختیار دیا ہوا۔ تو جیسی وہ آزاد ہوئی تو انہوں نے فیصلہ یہ کر لیا کہ میں آپ کے بعد مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں ان سے جدائی اختیار کرتی ہوں۔ اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ کو ان سے بہت زیادہ بے پناہ محبت تھی، اور وہ ان کی منتیں کرتے رہتے تھے کہ نہیں، مجھے نہ چھوڑو، اگرچہ شریعت نے تمہیں اختیار دیا ہوا ہے لیکن مہربانی کرو کہ میرے ساتھ ہی رہو۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، حتیٰ کہ ایسا بھی نوبت آتی کہ وہ گلی میں ان کے پیچھے پیچھے پھرا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے کہ کوئی اس کو راضی کر دے کہ میرے ساتھ یہ نکاح کر لے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور آپ نے حضرت مغیث کی حالت دیکھی تو انہوں نے بریرہ کو بلایا۔ اب وہ خادمہ رہ چکی ہیں، حضرت عائشہ کی باندی تھی جن کو آزاد کیا، اور ادھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مغیث کی حالت دیکھو، اس کے اوپر کوئی رحم کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا مجھے اختیار نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں تمہیں شریعت نے اختیار دیا ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا پھر بھی اگر تم نظر ثانی کر لو، دوبارہ سوچ لو، اگر اس کے ساتھ رہ لو تو اس کی حالت ایسی ہے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی یہ رائے ہے؟
تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرا حکم نہیں ہے، یہ شریعت نے تجھے حق دیا ہوا ہے، یہ میں صرف رائے دے رہا ہوں اس بارے میں۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ پھر میں ان کے ساتھ گزارا نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو وہ باندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو اس نے نہیں لیا، اس لیے کہ وہ اس کا حق تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو سراہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تیرا حق ہے۔ تو میرے عزیز محترم بھائیوں، ہم بھی اپنے حقوق کو پہچانیں، خاوند کا حق، بیوی کا حق، اولاد کا حق، حاکموں کا، محکوموں کا حق، ہر ایک کے اللہ نے حقوق بیان کیے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں تک کے اللہ نے حقوق بیان کر دیے ہیں۔ ان حقوق کو پہچان کر اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر لڑائی کس بات کی ہے کہ بیوی نے مجھ سے پیسے کیوں مانگ لی ہیں، اولاد نے یہ کیوں کہہ دیا، وہ بیوی ہے، وہ بھی کھاتی پیتی ہے، وہ بھی جاندار ہے، اس نے یہ کیوں کر دیا، اس نے ایسا کیوں کر دیا۔ حالانکہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ شریعت نے اس کو بیوی کو یہ حق دیا ہوا ہے اور میں نہ حق اس سے ناراض ہو رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ حق کیا ہے۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو، اپنے دین کو سیکھنا، حقوق کو سیکھنا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے کو حقوق ادا کرو، آتو کل ذی حق، ہر ایک کا حق ادا کرو، یہ حسن اخلاق ہے، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ یہی اچھے اخلاق کل قیامت کے دن جنت میں تمہیں مجھ سے سب سے زیادہ قریب کریں گے۔ جنت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہوگا جس نے دنیا کے اندر اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اس لیے میرے عزیز محترم بھائیوں، اخلاق کو سیکھنا، حقوق کو پہچاننا اور اس کو ادا کرنا، اور ہر ایک عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، نہ کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ جو عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اللہ رب العزت اس کے اوپر قبولیت کی شرط لگا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے تو اللہ کی رضا کو ایسا اللہ کے لیے انہوں نے کام کیا، اللہ نے قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے ان کا تذکرہ کر دیا ہے۔ وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، یہ جو میرے نبی کے صحابہ ہیں، یہ تو جو عمل بھی کرتے ہیں خالص مجھے راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، ان کی تو اپنی مرضی ختم ہو چکی ہے، ان کی اپنی مرضی رہی نہیں، اپنی مرضی ختم ہو چکی ہے ان کی۔ حالانکہ انسان میرے دل کے اندر کیا، میری نیت کیا ہے کسی کو معلوم نہیں، مجھے پتا ہے، یہ میرے رب کو پتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کے ایک ایک عمل کو قرآن پاک کے اندر اور حدیث کے اندر محفوظ کر دیا، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ان کا نمونہ بنا دیا، ان کا نمونہ بنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عادت تھی کہ یہ مالدار تھے، جو مسلمان غلام ہوتے اور ان کے اوپر ظلم ہوتا ہوا تو یہ ان کو خرید لیتے اور خرید کر آزاد کر دیتے، خرید کر آزاد کر۔ ایک دفعہ ان کے والد ان سے کہنے لگے، آپ نے اگر غلام آزاد ہی کرنے ہوتے ہیں تو کوئی اچھے ہٹے کٹے غلام وہ خریدا کرو اور وہ آزاد کیا کرو، تاکہ کل تمہیں کوئی پریشانی مصیبت پیش آئے تو وہ تمہاری مدد بھی کوئی کر سکے، تم نے ان کے اوپر احسان کیا، وہ تمہاری مدد کر سکے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اس وجہ سے نہیں کسی کو آزاد کر رہا کہ کل میں اس احسان کا بدلہ بھی ان سے لوں، میں تو الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس کے لیے میں کمزور غلام کو آزاد کروں یا طاقتور کو آزاد کروں، اس کے لیے برابر ہے۔ اللہ میری نیت کو دیکھ رہے ہیں، اللہ میری نیت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو، ہمارے ہر ایک جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے ہیں، جتنے بھی خیر کے کام ہیں، ان خیر کے کاموں کا یہ حق ہے کہ ان کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نہ کہ کسی اور کو دکھلانے کے لیے کیا جائے، ورنہ وہ عمل اللہ کے ہاں باطل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، نیت کرو، اس کے بعد بے شک تم 40 سال زندہ رہو، اس نیت اور اس عمل کو محفوظ کر کے میرے پاس لے کر آؤ گے تو میں اس کی قیمت لگاؤں گا، میں اس کی قیمت لگاؤں گا کہ اس عمل کو محفوظ کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ عمل کر لو، ڈھیر لگا دو تو میرے پاس آ جاؤ، نہیں، عمل کو محفوظ کرو اور اس عمل کو محفوظ کرو۔ عمل باطل ہو جاتا ہے، کسی کو تکلیف، کسی کے ساتھ احسان کر کے احسان جتلانے سے عمل ختم ہو جاتا ہے، اس کو تکلیف دینے سے عمل ختم ہو جاتا ہے۔ لا تبطلوا اعمالکم بالمن والعذا، اپنے اعمال کو احسان جتلا کر اور پھر کسی کو تکلیف دے کر اور پھر کسی کے اوپر جملے کس کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کیا کرو، اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو باقی رہنے دو۔ اللہ کہتے ہیں میرے پاس لاؤ، میں تمہیں اس کی جزا دوں گا، اس کا بدلہ دوں گا۔
تو میرے عزیز محترم بھائی یہ سارے اعمال میرے اندر اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے اندر آ جائیں اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کے لیے ذریعے کے طور پر قبول کر لے. اللہ نے کہا ہے کہ جس تک بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، جس تک بھی میرا یہ دین اور یہ دین کی بات پہنچے اب اس کے ذمے ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اس کو لے کر دوسروں تک پہنچے، اس کو دوسروں تک لے کر پہنچائے. حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا اور صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے دین کو پہنچا بھی دیا اور پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم میں سے ہر ایک کا یہ حق ہے جس تک میری ایک بات بھی پہنچ جائے اس کو لے کر تو حتی الامکان اپنی کوشش کر کے دوسروں تک اس دین کی بات کو پہنچائے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے سب سے زیادہ قریبی صحابی، آپ کے سب سے زیادہ بڑے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو اللہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک نمونہ بنا دیا ہے کہ جیسے کیسے بھی حالات آ جائیں، جیسی کیسی بھی پریشانی کے حالات ہوں، اندر سے خوف ہو، باہر سے خوف ہو، دشمنوں کا خوف ہو، اس سب کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ سارے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر تیار ہو چکا تھا صحابہ نے مشورہ دیا کہ ابھی اس لشکر کو یہاں پہ رہنے دو، ابھی دشمنوں کی طرف سے بڑا خوف ہے، ابھی اس لشکر کو روانہ نہ کرو، تاکہ جس لشکر کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیار کیا ہو اور جس لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنا چاہتے ہو میں ایک ذرہ برابر بھی اس میں فرق نہیں آنے دوں گا. جاہز و جیش اسامہ، ان کے لشکر کو تیار کرو اور اللہ کے راستے میں بھیج دو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ ہم ہر خطبے میں سنتے ہیں کہ ارحم امتی بی امتی ابوبکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل وہ ابوبکر صدیق ہے. لیکن وہ کیا وجہ تھی کہ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ہو گئے اور تمام کے تمام صحابہ ایک طرف ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی رہنے دو، بعد میں اللہ کے راستے میں نکلیں گے. ان کو بھی زور سے چھاتی کے اوپر مکہ مارا اور گرا دیا کہ تم زمانے جاہلیت میں تو بہت بہادر بنا کرتے تھے، اب تم بزدل ہو گئے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت آیا، تم میں سے کوئی نہ جائے تو میں اکیلا اللہ کے راستے میں نکلوں گا. اور پھر فیصلہ کیا اور پھر ساروں کو بات سمجھ آ گئی، اللہ کے راستے میں نکلے اور تھوڑے دنوں میں اللہ نے دوبارہ وہی نقشہ قائم کر دیا جو بیائی نہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو نقشہ تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ فیصلہ سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ آپ کے ساتھ قریب، آپ کے غار کے ساتھی، آپ کے سفر حضر کے ساتھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور سارے کے سارے صحابہ کو اس فیصلے پر لے کر آئے. اللہ نے تھوڑے دنوں میں سارا کا سارا نقشہ تبدیل کر دیا. تو میرے عزیز محترم بھائیوں، اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اور اس دین کو لے کر نقل و حرکت کرنا، دوسروں تک پہنچنا، یہ میری اور آپ کی ہر کلمہ پڑھنے والے کی یہ ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری ہے اور اس کے اندر جتنی ہم سے تاخیر ہوتی جائے ہم اپنی تاخیر کو دور کرنے کے لیے اس سے زیادہ کوشش کریں. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر عمر میں اپنے خاندان کو لے کر اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگام پکڑ لی اور روکا کہ اکرمہ کہاں جا رہے ہو، ابھی نہ جاؤ، ابھی نہ، اتنے سارے جا رہے ہو تم، کچھ تو ٹھہر جاؤ. کہنے لگے کہ خالد جب میں زمانے جاہلیت کے اندر کفار کی طرف سے مسلمانوں کے مقابلے میں آتا تھا اس وقت مجھے کبھی نہیں روکا، مجھے مسلمان ہوتے ہوتے بڑی دیر ہو گئی، مجھ سے پہلے بڑے لوگ مسلمان ہو گئے، میں پیچھے رہ گیا ہوں. اب جتنا زور پہلے میں نے اسلام کو مٹانے میں لگایا تھا اب اس سے زیادہ زور اسلام کو زندہ کرنے میں لگاؤں گا اور اپنے سارا خاندان لے کر چلے گئے، سارا خاندان لے کر چلے گئے. تو میرے عزیز محترم بھائیوں، ہم سے جتنی کمی ہو رہی ہے ہم اس سے زیادہ اپنے آپ کو اپنی اصلاح کی خود کوشش کریں کہ مجھ سے آئندہ کے لیے وہ مجھ سے کمی نہ ہو جائے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تہجد کی نماز قضا ہو گئی، ایک مرتبہ تہجد کی نماز قضا ہو گئی، اس کے بعد اپنے آپ کو کیا سزا دی، پورا سال رات کو سوئے نہیں ہے کہ میری تہجد کی نماز کیوں قضا ہوئی، میری کیوں تہجد کی نماز قضا ہوئی. حضرت ابو طلحہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں دھیان باغ کی طرف چلا گیا، سارا کا سارا باغ یہ وقف کر دیا. یہ نماز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ باغ کیوں بیچ میں رکاوٹ بن گیا، اس نے میری توجہ کو کیوں ہٹا دیا. تو میرے عزیز محترم بھائی، اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ جوانی، یہ موقع دیا ہوا، یہ زندگی دی ہے، یہ زندگی، یہ موقع، یہ وقت اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دور اور دور کے لیے جانے کے ارادے فرمائیں کہ کون کون یہ ہمت ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا اور اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤں گا. جی فرمائیں جی اس کے